الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال أيضا في موضع آخر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ایمانی دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. سن 1445 شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، 2 محرم الحرام 1445 ہجری. اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے وہ شہادت سے ہوتا ہے. اس مہینے میں بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو ہم آپ جانتے ہیں نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن ایک محرم الحرام یعنی کل کی جو تاریخ گزری ہے، ہمیں اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے جس دن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک محرم الحرام جب اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، پہلی تاریخ ہے، اور اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. جس طرح نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنا ہمارے ایمان اور دین کا ایک جز اور حصہ ہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان اور دین کا ایک حصہ اور جز ہے. تو آج کے جمعے میں ہم آپ انشاءاللہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی، ان کی ذات کیا ہے. تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کچھ جھلک، کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے یہ واقع فیل کے 13ویں سال میں ہے. جس سال واقع فیل پیش آیا تھا اس کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے. گویا اللہ کے نبی علیہ السلام سے 13 سال عمر میں چھوٹے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے یہ بنو عدی سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، بہادر مانے جاتے تھے، اور مکہ کے اندر
چند گنے چنے ایسے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جو بہترین خط اور بہترین تحریر کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اوکاس کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر جتنے بھی صحابہ کرام آئے ساروں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر سارے کے سارے لوگ ایمان قبول کرنے آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان اور شخصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بطور خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا اور دعائیں کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مکہ کے اندر دو ایسے عمر ہے کہ جن کے اوپر پورا مکہ ٹکا ہوا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کو میرے جھولی میں ڈال دے۔ ایک عمرو بن ہشام اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے۔ ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اور دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے مرید ہے، لیکن حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وہ مراد نبی ہے، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اور دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ اسلام لانے سے پہلے یہی حضرت عمر اتنے سخت تھے کہ بعض کمزور صحابہ کرام کو پریشان بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہ دین حق دن بدن پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق اسلام کے دامن میں آئے جا رہے تھے، اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ مکہ والوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ تحریک ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ دین ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن کاٹ کر لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ انعام کیوں نہ میں حاصل کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں اور یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، محمد کا خاتمہ ہی کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا، دعائیں کی تھی، اور دعا کس طرح قبول ہو رہی ہے غور کیجئے۔ راستے میں ایک صاحب ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آج محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ محمد نے پورے مکہ کے اندر گھر میں جھگڑا پیدا کر دیا ہے، لوگ اس نئے دین کو قبول کیے جا رہے ہیں، ایک نیا فتنہ شروع کر دیا ہے، آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے کہا کہ محمد کا خاتمہ بعد میں کرنا، محمد کی خبر بعد میں لینا، پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے لے، تو اپنی بہن کے گھر جا۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد جب اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا کہ عمر۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہن جو فاطمہ جو ایمان قبول کر چکی تھی، بہن اور بہنوئی دونوں کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب عمر کا نام سنا تو حضرت عمر کے نام سے تو قیصر و کسریٰ کی حکومت بھی کانپ جایا کرتی تھی۔ حضرت خباب قرآن کو ایک سائڈ میں رکھ کر چھپ گئے، دروازہ کھولا اور کہا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو بہانہ کیا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن جب قرآن پر نظر پڑی اور پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے، کہا یہ قرآن ہے، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور میں ایمان قبول کر چکی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔
مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کھڑی ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے، اے عمر، تو ہمارے بدن سے، ہمارے جسم سے روح تو نکال سکتا ہے، لیکن ہمارے سینوں میں جو کلمہ وحدت ہے، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، وہ تو کبھی نہیں نکال سکتا ہے۔ جب یہ عزم دیکھا، یہ حوصلہ دیکھا، یہ ہمت دیکھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سکسکا گئے، سن ہو گئے، ذرا پیچھے ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کلمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آج وہ میری بہن بھی آج میرے سامنے مزاحم بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا وہ کتاب دے، وہ کتاب دکھلا، میں وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب، یہ پاک کتاب ہے اور اس سے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو ناپاک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو غسل کرایا گیا۔ غسل کرانے کے بعد جب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، اسلام کی طرف راغب ہوئے، حضرت خباب بن ارت جو ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خباب قرآن پڑھو۔ جب قرآن کو پلٹتے ہیں تو سورہ طٰہٰ سامنے موجود ہے۔ حضرت خباب پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اس جملے پر جب حضرت خباب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے محمد کے در لے چل، مجھے محمد کے پاس لے چل صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت خباب یہ کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، رات ہی میں اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں دعا کی تھی، رات میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ، دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کی عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب اللہ کے نبی کے دربار پہنچ رہے ہیں۔ صفا پہاڑی پر ایک گھر تھا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو صحابہ کرام کا گھر تھا، جہاں اللہ کے نبی رہتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف ایک اور میٹنگ گاہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، جہاں کفار مکہ اور قریش مکہ اسلام کے خاتمے کے لیے مشورے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے جایا جاتا ہے، دار ارقم لے جایا جاتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، یہ تو عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہے اور شیر خدا ہے، حضرت حمزہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے، اچھی نیتیں لے کر آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن اگر وہ برے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ حضرت عمر فاروق اندر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی کا نزول بند ہوتا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں استقبال کے لیے، اس کے دامن کو پکڑ کر کھینچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے عمر، کب تک تو غفلت میں رہے گا، کب تک تو دین سے غافل رہے گا، تو اسلام کب قبول کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بنتے ہیں، مسلمان بن گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ 40ویں مسلمان ہیں۔ 39 صحابہ کرام اندر موجود تھے اور 40ویں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد 3 سوال کیا، اللہ کے نبی سے 3 سوال کیا۔ سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ دین، جس دین کو ہم قبول کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، کیا یہ سچا دین نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل سچا ہے۔ دوسرا سوال حضرت عمر فاروق کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، مثبت میں جواب دیا کہ بالکل میں سچا نبی ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا، کیا اللہ کے نبی
آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے یعنی قرآن کریم، کیا وہ سچی کتاب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل وہ سچی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل میں سچا بھی ہوں، یہ دین بھی سچا ہے اور یہ کتاب بھی سچی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرا رب سچا ہے، میرا دین سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے اور میرا نبی سچا ہے تو ہم کب تک چھپ کر اللہ کی عبادت کریں گے؟ کب تک چھپ کر اللہ کی عبادت کریں گے؟ لات و عزا کی عبادت خانہ کعبہ میں کھلے عام کی جائے گی، لیکن ایک رب واحد کی عبادت چھپ کر کی جائے گی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سارے صحابہ کو لے کر چلیے، کفار مکہ یا انتظار میں ہیں، ابو جہل یہ تاک رہا ہے کہ کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن عمر فاروق لے کر آئے گا۔ لیکن جب دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ یہاں تو ماجرا الٹا ہے، قصہ بالکل الٹ چکا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے گئے تھے، وہ تو پیغمبر اسلام کے جانثار صحابہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ابو جہل ہی نہیں بلکہ پورا مکہ تھرا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ایک بہادر ہمارے پالے میں تھا لیکن وہ بھی جا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کرام کو لے کر چلتے ہیں، دو صف بنائی جاتی ہے، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق ہے اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، بیچ میں اللہ کے نبی ہے۔ خانہ کعبہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے بلال، آپ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جائیے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر آپ اذان دیجئے۔ اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے کھل کر۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ، یہ نبوت کا 6واں سال ہے، 6 سال لگ گئے سوچتے حضرت عمر فاروق کو کہ آخر اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ نبوت کا 6واں سال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلی مرتبہ کھل کر نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، اگر کسی کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ خانہ کعبہ نہیں، مکہ کے باہر وہ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے آ کر وہ مخالفت کر سکے اور روک سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے جو مسلمانوں کو اور جو اسلام کو جو تقویت پہنچی ہے، وہ تاریخ کے اندر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرتے ہیں، لیکن بدن کے اوپر جو لباس ہے 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک عام رعایا کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی بہترین کھانا نہیں کھایا، کبھی عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو زبان سے بولتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اسی الفاظ کو قرآن میں نازل کرتے ہیں۔ تقریباً 20 سے 22 مقامات ایسے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے منشے کے مطابق وہی نازل فرمائی۔ مختصر میں 5 واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم جو طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے، ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کیوں نہ پڑھ لیں، اسے مصلی کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ طواف کرنے کے بعد ہم 2 رکعت وہاں نماز پڑھ لیا کرے تو کتنا اچھا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پر پہنچو تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ قرآن کی آیت اللہ نے نازل کر دی حضرت عمر فاروق کے رائے اور مشورے کے مطابق۔ حضرت عمر فاروق ہی کی وجہ سے آج مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرنے کے بعد وہاں نماز پڑھتے ہیں، جتنی نیکیاں ان کو ملتی ہے اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ملتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں اچھے اور برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کا جانا پہچانا آدمی بھی آتا ہے، اجنبی بھی آتا ہے، کیوں نہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت زینب وہاں موجود ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ اے عمر، تو ہمارے گھر میں آ کر حکم چلاتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ حکم تو عمر کا چلے گا، حکم تو عمر کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کی فوراً آیت نازل کر دی، وَلَا تَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ معلوم کرو، کوئی بات پوچھو، تو پردے کے پیچھے معلوم کیا کرو۔ پردے کا حکم اب تک نازل نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پردے کا حکم نازل ہوا۔ آج کروڑوں نہیں اربوں اسلام کی خواتین اس پردے کا اہتمام کرتی ہے، نقاب کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ جتنا ثواب ان خواتین کو مل رہا ہے، آج اتنا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی مل رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی دین ہے جو آج پردے کا نظام ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اسی طرح منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اوپر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے ان کا دل کہیں اور رہتا تھا، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافقین کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار منع کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھاتے رہے۔ جب منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے ہے، عبداللہ ابن ابی کا لڑکا وہ صحابی میں شامل ہے، ان کا صاحبزادہ اللہ کے نبی پر ایمان لا چکا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد محترم کو کفن بنا سکوں۔ اللہ کے نبی نے کرتا دے دیا اور یہ پھر گزارش کی کہ آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق مزاحم ہو گئے کہ اللہ کے نبی وہ منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے، اپنی امت پر بڑی شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے، کبھی نا لفظ زبان پر نہیں آتا تھا، سوال کرنے والوں کو کبھی نا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے منع کیا۔ جب نماز جنازہ مکمل ہوتی ہے، اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا، اے نبی آپ آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، اللہ نے ان کے مشورے کو قرآن میں نازل کر دیا۔ اسی طرح چوتھی مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، دیکھا کہ ساری کی ساری خواتین ایک طرف ہو گئی ہے اور ساری مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا کہ عمر۔ ساری کی ساری خواتین اندر ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آخر ماجرا کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جب تو آیا تو تیرا نام سننے کے بعد ساری کی ساری ازواج مطہرات اندر چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا پردے کے پیچھے سے، جبکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آخر تم ساری کی ساری ازواج مطہرات پردے کے پیچھے کیوں چلی گئی؟ تو ساری خواتین نے کہا سننے میں آیا کہ تمہارا کرہ بڑا مضبوط ہے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ جب مہنگائی کا حوالے دے کر ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، اگر تم نے میرے نبی کو پریشان کیا تو یاد رکھو تم سے بہتر خواتین کا انتظام اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل کر دیا، سورہ تحریم جو 28ویں پارے کے اندر ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی۔ اسی طرح ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، حضرت جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کہا کہ من کان عدوا للہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا، اس کے رسول کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا۔ اس آیت کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے اور مشورے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کے ذریعے تائید کی۔ تقریباً 20 سے 24 ایسے مقامات ہیں، یہ 5 مقامات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کچھ کارنامے بس گنوا دیتا ہوں کہ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال 6 ماہ 10 دن جو حکومت کی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ مفتوحہ جو ممالک تھے، اسلامی حکومت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں تعلیم کے لیے مکاتب اور مدارس کو قائم کیا۔ اسی طرح وہاں پڑھانے والے جو قاری صاحبان اور ائمہ حضرات جو مساجد میں تھے ان کے لیے تنخواہ کو مقرر کرنا۔ یہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے محرم سے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دین ہے۔ اس تعلق سے بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات آئے گی۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اسی طرح عرب و عجم کے سنگم پر شہر کوفہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے آباد کیا تھا۔ یہودی پہلے جزیرۃ العرب میں رہا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے نکال دیا گیا تھا۔ اسی طرح دریائے نیل کے نام سے سب سے پہلے اگر کسی نے خط جاری کیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد پانی وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملانا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کارناموں میں آتا ہے۔ اسی طرح 900 جامع مسجد اور 4000 عام مسجدوں کی تعمیر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور رمضان کے اندر جو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے جو آج تک ہے، اور لاکھوں حفاظ کرام مسلمان تراویح میں قرآن سنتے اور سناتے ہیں۔ سارا کا سارا ثواب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے کارنامہ انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بھی بات سن لیجئے۔ 23 ہجری اور ذی الحج کی یہ آخری تاریخ چل رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو ایرانی مجوسی غلام تھا، ابو لولو فیروز نامی۔ یہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کاری وار کی، اور اس کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اس نے ایک معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے آقا کے خلاف، لیکن اس کے منشا کے مطابق حضرت عمر فاروق نے فیصلہ نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو، تم فنون اور ہنر کیا جانتے ہو؟ کہا کہ میں بہت سارا ہنر جانتا ہوں، میں چکی بنانا بھی جانتا ہوں۔ تو کہا حضرت عمر فاروق نے کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ اس ابو لولو فیروز نامی بدبخت نے کہا کہ اے عمر، آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ زمانہ یاد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ قتل کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق نے خواب میں دیکھا کہ ایک لال مرغا مجھے 3 چونچے میرے پیٹ میں مار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے دعا کی
تین دعا کی، اے اللہ کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں بلکہ کسی کافر کا ہاتھ مجھے شہادت نصیب کرنا اللہ کے راستے میں اور نبی کے شہر میں۔ یہ تین دعا قبول ہوتی ہے، اور 27 یا 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، جب حضرت عمر فاروق نماز کے لیے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بدبخت ابو لولو فیروز نامی جو ایرانی اور مجوسی تھا، وہ محراب کے پیچھے چھپ کر پہلے سے خنجر لیا ہوا بیٹھا تھا، جس نے دونوں طرف سے اس نے منہ بنائے ہوئے تھے زخم کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق جب اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے اور 3 بار حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں کرتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خنجر کو اس نے ہانکنا شروع کر دیا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی ہانکتے ہیں اسی طرح، اور اس کے زد میں تقریباً 13 صحابہ کرام زخمی ہو گئے، 7 اسی وقت شہید ہو گئے۔ کسی طرح اسے گرفت میں لیا گیا اور اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، مختصر نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو گھر لے جایا جاتا ہے اور خون مسلسل نکل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب حضرت عمر فاروق زندہ نہیں رہنے والے ہیں۔ ایک محرم کی تاریخ آتی ہے، تقریباً 3 یا 4 دن تک حضرت عمر فاروق کے بدن سے خون نکلتا جا رہا تھا، خون نکلتا جا رہا تھا، لیکن ایک محرم کی جب تاریخ آتی ہے، سن 24 ہجری ہے، 24 ہجری اور 1 محرم الحرام، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے جو نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا کے نظام کو سدھارنا اور سنبھالنا ہے، تو ابو بکر و عمر کے نظام کو اگر پیش کیا جائے اور اسے لاگو کیا جائے تو دنیا کا نظام سنبھل سکتا ہے۔ حضرت عمر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے، یہ مختصر باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان کی سیرت کو اپنے اندر اپنائے اور خوف الہی اور خوف خدا کو اپنے اندر پیدا کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔